إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تنے تنہا اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام تصرفات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا،
بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات اقدس مقدس پر جس کو اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دار فانی میں مبعوث کیا، جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور ایک عورت، مثالی عورت، جنتی عورت کیسے بن سکتی ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو سنیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ گنہگار کی زبان سے جو بھی بات نکلے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات تاریخ کے اندر روزے روشن کی طرح آیا ملے گی، وہ یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی جو حالت تھی، ایک انسان کے سامنے میں، مردوں کے سامنے میں عورت کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اس کی جو پوزیشن تھی، ہم ایک جملے میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تفصیل بڑی تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، کہ اس قوم نے، وہاں کے لوگوں نے، عرب قوم نے، عرب کی دھرتی پر، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی جانور سے بھی بدتر، جانور سے بھی گھنونا سلوک کیا کرتا تھا۔ یہاں تک بات آپ پہنچی کہ جب اس عورت ذات سے ان کو اتنا گھن ہوا، ان کو اتنا برا لگا کہ وہ عورت ذات کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جب بھی کسی کے یہاں بیٹی کی شکل میں، عورت کی شکل میں دنیا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی بیٹی پیدا ہوتی، ان کو لوگ تانے دیا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کو نہ جانے کس الفاظ سے پکارا کرتے تھے۔ وہ انسان جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتا اپنے منہ کو چھپائے ہوئے گھومتا پھرتا تھا۔ آخر وقت میں ایسا بھی حادثہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا اپنے لیے شرف سمجھنے لگا، فخر سمجھنے لگا۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، یعنی ان کا بیٹی پیدا ہوتا تھا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور لوگوں کے تانے سہتے سہتے آخر وقت میں کرتا کیا تھا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینا اپنے لیے شرف سمجھتا تھا۔ میرے بھائیو، جب اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد عورت کے مقام و مرتبہ کو اتنا بلند کیا کہ شاید، اور یہ حق بات ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم
اور کوئی بھی دین اتنا اونچا مقام نہیں دکھایا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں عورت کا وجود اول دن سے ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن سے عورت کا وجود ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت کا ذرا غور کیجئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو تم اس رب سے ڈرو جس رب نے ایک انسان سے، صرف ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا، اس ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، سوائے اللہ رب العالمین کو کسی کو صحیح معلوم نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی آبادی کتنی ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اول دن سے عورت ذات جو ہے اس دنیا کے اندر مردوں کے ساتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی حصہ ہیں۔ امام مسند احمد نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے ایک ٹہنی لے لیجئے، ایک کوئی چیز لے لیجئے اور اس کو دو بھاگ میں بانٹ دیجئے، دو بھاگ میں، دو حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ دوسرے حصہ سے الگ تھلگ کر دیجئے، ویسا ہی عورت بھی مردوں کے لیے ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سکہ لے لیجئے، ایک پہلو مرد کا ہے تو دوسرا پہلو عورت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ عورت جو ہے اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا مردوں کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عورت اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے، تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے راحت حاصل کرو۔ اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ میں انہی کے جسم سے عورت کو پیدا کیا اور اس کی بیوی ٹھہرا دیا، اور اسی لیے پیدا کیا تاکہ یہ مرد حضرات ان عورتوں سے راحت حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا، جو عزت دیا، دنیا کی کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہی عورت ماں کی شکل اختیار کرتی ہے، جب ایک ماں بنتی ہے، تو اسلام نے اس ماں کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ حقوق العباد میں سب سے اونچا مقام ماں کو عطا کیا۔ آپ سورہ لقمان کی اس آیت کو تلاوت کیجئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسانوں کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں اس کو پیٹ میں رکھ کر کے جنم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر میرے ماں باپ کا سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امک، تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں ہے۔
اس 3 مرتبہ کے کہنے سے ہم اس بات کو بدرجہ ادب اخذ کر سکتے ہیں، مسئلہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ماں یعنی عورت ماں کی شکل میں اتنا بلند مقام عطا کیا اسلام نے کہ کسی اور نے نہیں عطا کیا۔ میرے بھائیو، اگر اسلام سے پہلے جو وقت تھا، جو زمانہ جاہلیت تھا، اس کے اگر تاریخ پڑھیں گے ماں کے ساتھ کا سلوک کیا ہوتا تھا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا گھناؤنا رویہ تھا، لیکن اسلام نے آ کر کے اس چیز کو روکا اور کہا، کیا فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی ماں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جو شخص اپنے ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے جب یہ عورت ماں بنتی ہے، ماں کا درجہ لیتا ہے، تو اسلام نے اس کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہاں ماں کی فضیلت بیان نہیں کرنا، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ایک عورت کا عزت و مقام اسلام نے کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، جب یہ عورت کسی کی بہن بنتی ہے، کسی کی بیٹی بنتی ہے، تو اسلام نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اس زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا اس کو اتنا اونچا مقام عطا کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو ثلاثت بنات، من کانت لہو ثلاث بنات او اخت، کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں۔ آج بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور ان 3 بیٹیوں کی 3 بہنوں کی اچھی سے تربیت کر دیا، دیکھ بھال کیا، لکھایا پڑھایا، جو ضروریات تھے اس ضروریات کو پورا کر دیا، اور پھر اس کی شادی وادی کر دی، جو انتظامات و انتظامات تھے سب کر دیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہیں پر بس نہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتان حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین فی الجنہ، کہ جس شخص کے پاس 2 بیٹی ہوں اور ان 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش و پرداخت کر دیا، دیکھ بھال کر دیا، قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ دونوں انگلیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ میں ایسا رہے گا۔ کون شخص؟ جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، بیٹیوں کی پرداخت کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بھی وہ رویہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ہے۔ آج کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے، دیکھ لیجئے باتیں کس طرح کی کرتے۔ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشخبریاں چاروں طرف بانٹتے ہیں، میرے بیٹا پیدا ہوئے، میرے یہاں فلاں پیدا ہوا، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں گڑھن ہے، ان کے دل میں گھن ہے بیٹیوں سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے شادی وادی کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو جنت میں میرے ساتھ میں ہونا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ابتلى من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کنا سترا من النار۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے، جس شخص کو ان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں رشتے نہیں آتے، پریشان رہتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آپ کے یہاں بیٹیوں کا رشتہ نہ آنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، صحیح رشتہ کا نہ ملنا یہ بھی آزمائش ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنا سترا من النار، وہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ڈھال ہے۔ وہ بیٹی
جو آزمائش جس کی وجہ سے آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہنم میں جانے کا وہ ڈھال بن گیا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ہم بیٹیوں کی اگر پرورش کرتے ہیں، بیٹیوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے، جہنم سے بچنے کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بیٹوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث نہیں بتائی۔ میرے بھائیو، یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ دیکھو تمہارے ماتحت میں تمہاری بیوی ہے، تم ان کو اچھے سے رکھنا، ان کو دیکھ بھال کر کے رکھنا، جو کھانا وہی کھلانا، جو پہننا وہی پہنانا، ساری چیزیں تم کرنا۔ اگر تمہاری زندگی میں کسی طرح کی ناچاقی پیدا ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تھوڑی بہت اگر اس بیوی کے اندر کمی پایا جائے تو تم اس کو معاف کر دینا، اس کو درگزر فرمانا۔ کیوں؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں، بہت ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین نے اس عورت کے اندر رکھ دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ تم میں کا مومن، کمال والا مومن، ایمان مکمل اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس شخص کے اچھے اخلاق ہو، اور اسی شخص کا اخلاق مکمل ہو سکتا ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہتا ہے، اچھے سلوک کے ساتھ رہتا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، دیکھو تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی طرح سے رہنا، اور تم میں کا سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے سلیقے سے رہتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا طور طریقہ اپناتا ہے۔ اور یاد رکھنا تم میں کا بہتر میں ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں۔ تو اس حدیثوں سے، ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسلام نے جہاں مردوں کو بہت سارے اعمال کرنے کی وجہ سے انعامات اور اکرامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں سے بھی عبادات اور ریاضات کرنے پر بہت سارے انعامات و اکرامات کا وعدہ کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران کی اس آیت کو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی، جو دعائیں کی گئی وہ دعائیں قبول ہو گئی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، جو کچھ بھی انہوں نے نیک عمل کیا ہم ان کے نیک عمل میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، چاہے مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرتی ہیں یا کرتے ہیں ان کو ہم زندگی دنیا میں بھی اچھا دیں گے اور قیامت کے دن اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ سورہ احزاب کی آپ آیت پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومن مردوں کا یا مسلمان مردوں کی 10 صفت کو بیان فرمایا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک جنتی مسلمان کا 10 صفت بیان فرمایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان عورت کو بھی 10 صفتوں سے پکارا اور کہا، اور ان 10 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم اجرا عظیما، ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے سمجھ میں بات آئی کہ عبادات کے معاملے میں بھی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، کہ آپ کو وہ شرف حاصل ہے جو مردوں کو حاصل نہیں ہے، عورتوں کو وہ شرف حاصل ہے جو مردوں کو نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اسلام کو سب سے پہلے جس شخصیت نے قبول کیا وہ کون تھی؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی، اسلام کو اپنے مال سے اپنی جائیداد سے سب سے پہلے جس نے تقویت پہنچایا یا اسلام کے راہ میں خرچ کیا، وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی خاتون ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ہی وزیر صدقۃ، یہ میری سچی وزیرہ ہے، یہ میری سچی وزیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قد آمنت بی حین اذا کفر بی الناس، کہ اس عورت نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایمان لائی میرے اوپر جبکہ لوگوں نے انکار کیا، اس وقت انہوں نے اپنا مال خرچ کیا جبکہ لوگوں نے ہم کو بیار و مددگار چھوڑ دیا، اس وقت انہوں نے میرے رسالت کی تصدیق کی جبکہ لوگوں نے میرے رسالت کی تکذیب کی، میرے رسالت کو جھٹلایا۔ میرے بھائیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میری وہ بیوی ہیں جن سے ساری اولاد ہیں، اس کے علاوہ کسی بیوی سے مجھے اولاد اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے آئے اور کہا دسترونی زمبیلونی، خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا معلوم؟ ابشر، خوشخبری ہو، بشارت ہو، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ عبدا انک لا تصل الرحم، کیونکہ آپ کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے، اسی لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچی بات کہتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْذِبُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ غریبوں کا، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعات آپ سنتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ 55 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کتنے سال کی؟ 55 سال عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف ہے، کھانا بنا کر لے جاتی ہے، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہاڑی ہے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے دیکھے ہوں گے کتنی اونچائی ہے وہ پہاڑی، جبل نور جہاں پر غار حرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہے، ہاتھ میں ان کا ٹفن ہے، کھانے کا برتن ہے، اونچی چڑھائی چڑھنا ہے، جب وہ آئے تو میری طرف سے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میری طرف سے ان کو سلام کہنا، میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور بشارت دینا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں تمہارے لئے گھر بنایا ہے، اس گھر کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کو اگر اپنے آپ کو جنتی یا مثالی خاتون میں شمار کرنا ہے تو آپ اس حدیث پر عمل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ جنت کے کتنے دروازے بھائی؟ 8 دروازے ہیں۔ کوئی خاتون اگر 8 دروازوں سے داخل ہونا چاہتی ہے، کوئی خاتون اگر 8 دروازوں پر قدم رکھنا چاہتی ہے، اس حدیث پر عمل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورتیں 5 نماز پڑھ لے،
پانچوں نماز کی پابندی کر لے اور کیا کرے وسامت شہرہ رمضان قریب ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائی بہنوں کو رمضان المبارک نصیب کرے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پیارے حبیب نے فرمایا وسامت شہرہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے وحفظت فرجہا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے واطاعت زوجہا اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے قیل لہا اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی الجنت من ای ابواب الجنہ تم چاہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ چاہے تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ میرے ماں اور بہنوں آپ کو اگر مثالی خاتون بننا ہے جنتی خاتون بننا ہے ایمان میں پختہ ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے سورہ تحریم کی اس آیت کو پڑھیے فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا رٹ لگایا ہوا تھا ان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ رہن کی نہ سہن کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کی ایک بیوی تھی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمایا اللہ مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فرعون فرعون کی بیوی کا مثال بیان فرمایا مورخین لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی جو بیوی تھی ان کو اتنا ستایا گیا کہ چلچلاتی دھوپ میں ان کے غلاموں نے فرعون کے غلاموں نے ان کے حواریوں موریوں نے ان کے جو چیلے چپاٹوں نے ان کے داروغہ نے اتنے مارے چلچلاتی دھوپ میں ریت میں لے جا کر لٹا کر کے مارتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا وہ دعا کرتی ہے کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اے اللہ تو اپنے پاس دنیا میں نہیں کسی کے پاس نہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لے اپنے پاس ایک گھر بنا دے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس کا مثال بیان فرمایا جب اللہ اس کا مثال بیان فرماتا ہے اور وہ خاتون اللہ سے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا رکھا ہے میرے بھائیو آخر میں ایک حدیث میں سناتا ہوں میرے ماں اور بہنوں آپ کو اگر مثالی خاتون بننا ہے جنتی خاتون بننا ہے آپ نے وہ خنسا کا واقعہ سنا ہوگا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارے یہاں بیٹے کی شکل میں اولاد ہے بیٹیوں کی شکل میں اولاد ہے لیکن ہمارے کان میں جوں تک نہیں رکھتا ہمیں وہ سوچ و فکر نہیں ہے خنسا رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو 4 بیٹا ہے اور جنگ قادسیہ ہے جنگ قادسیہ میں 4 بیٹوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں اور کہتی ہے وصیت کرتی ہے کہ اگر تو صحیح سالم لوٹ کے آیا اگر تو صحیح سالم مال غنیمت لے کر کے لوٹ کے آیا تو تجھے ایک تو بدلہ ضرور ملے گا تجھے غازی کہلائے گا اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس بات کو یاد رکھنا بیٹو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے وہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹوں کو بھیج دیے جب جنگ قادسیہ ختم ہو گئی حضرت خنسا چلی راستے میں خبر دی گئی بیٹے فلانے چلے گئے تمہارے شوہر بھی چلے گئے تمہارے بھائی بھی چلے گئے لیکن خنسا کو صرف ایک چیز کی پڑی تھی وہ ایک چیز کی پڑی تھی خنسا کو خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کیا کوئی بات نہیں ان للہ و انا الیہ راجعون بیٹے چلے گئے ان للہ و انا الیہ راجعون باپ چلا گیا ان للہ و انا الیہ راجعون بھائی چلا گیا ان للہ و انا الیہ راجعون اگر آنکھ ترستی تھی تو کہتی تھی وہ ہمیں تو صرف اس ذات کا اس ہستی کی خبر بتا دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتا دو ہماری آنکھیں اس کو دیکھ لے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے میرے بھائیو خنسا تھی آپ کو اگر مثالی خاتون بننا ہے تو آپ قرآن میں بے شمار مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ بروج پڑھی اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت
سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، توحید کے خاطر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کو اگر مثالی خاتون، جنتی خاتون بننا ہے تو آپ بخاری کو اس روایت کو سنیے گا، اور اپنی بات میں اس روایت کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں خطبہ دے کر کے، مردوں کو سمجھا کر کے، میک کا زمانہ نہیں تھا، باتیں پہنچ نہیں سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے عورتوں کے پاس پہنچے، عورتوں کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی میری ماں اور بہنوں کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرو، کیونکہ تمہیں ہم نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت اٹھتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا کیا ہے، نماز ہم بھی پڑھتے، آپ بھی پڑھتے، مردوں بھی پڑھتے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے، سب کچھ وہ بھی کرتے جو ہم کرتے، لیکن آخر ماجرا کیا ہے؟ ہمیں جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب کیا ہے؟ ہم جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتی ہو۔ اتنا سننا تھا میرے بھائی، اتنا سننا تھا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن پھیلایا، عورتیں اپنے کانوں سے جو بالیاں ہوتی ہیں وہ نکل کر کے رکھ دیے، ہاتھوں میں جو کنگن ہوتا تھا وہ نکال کر کے رکھ دیے، ناک میں جو زیور پہن کے رکھی تھی وہ نکال کر کے رکھ دیے، گلے کے اندر جو ہار پہن کے رکھی تھی وہ نکال کر کے رکھ دیے۔ میرے ماں اور بہنوں، آپ کو اگر مثالی خاتون اور جنتی خاتون بننا ہے تو آپ کو یہ سب کام کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ میں، اور جو عمل صالح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ جنتی خاتون، مثالی خاتون بن سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خالی سنا کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ آپ کے اندر یہ دو کمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب نبی کی زبانی کمی ہے تو قیامت کی صبح تک کمی پائی جائے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، اور آپ جو ہے امہات المؤمنین کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بال بچوں کو جس طرح سے حضرت خنسا نے اعلی کلمت اللہ کی خاطر نکال دیا تھا، آپ بھی اپنے بچوں کو اعلی کلمت اللہ کی خاطر حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے، دینی تعلیم دینے کی کوشش کیجئے، تاکہ یہی اولاد آپ کے مرنے کے بعد نیک دعا کر سکے، آپ کے لیے دعائیں خیر کر سکے، آپ کے لیے استغفار کی دعا کر سکے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین عورت کو جو مقام و مرتبہ ہے، جو عزت ہے، جو اسلام نے دیا ہے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہے ان کی بیماری کو شفا صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، مسجد آپ کے سامنے میں ہے اور الحمدللہ کام جاری ہے، اور ہر جمعہ میں الحمدللہ اعلان کیا ہی جاتا ہے اور بتایا ہی جاتا ہے، اور الحمدللہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جو عورتوں کا فلور ہے تیسرے نمبر پہ، وہ حتی الامکان پورے طور پر ریڈی ہونے کو ہے۔ اس میں ایک اہم چیز کی ضرورت ہے۔ آپ ماں اور بہنوں سے خلوص گزارش ہے خصوصی اعتبار سے، اور آپ بھائیوں سے بھی وہ یہ ہے کہ شیشہ اس کو چاہیے، شیشہ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کیونکہ رمضان قریب ہے، مشکل سے 50 سے 55 دن اور باقی رہ گئے ہیں، آپ لوگوں سے خلوص گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینی کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔